اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ ہم ہر ہفتے بدھ اور جمعرات کے روز پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جا سکے اور ہماری بہنیں اپنے گھروں میں دین کی پریکٹس کو عمل میں لا سکیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں جس عنوان پہ، وہ بہت پیارا عنوان ہے اور توجہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امانت کے تعلق سے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی عوام الناس میں جو اس کی ڈیفینیشن مشہور ہے وہ یہ کہ کوئی چیز، کوئی عہد کسی کے سپرد کر دینا، یعنی اس کی تحویل میں، اس کی کسٹڈی میں دے دینا۔ کیا جناب اکارڈنگ ٹو دی شریعہ اس کا تعلق صرف کسی چیز، کسی یعنی اشیاء کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق ہمارے افعال کے بھی ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے بھی ساتھ ہے؟ آج اس تعلق سے ہم کلام کریں گے۔ امانت کسے کہتے ہیں، امانت کی اقسام کیا ہیں، اور امانت میں خیانت کسے کہتے ہیں ہم یہ بھی بات کریں گے، اور کن صورتوں میں امانت میں خیانت لازم آتی ہے۔ تو غور سے دیکھیے، پورا پروگرام دیکھیے، اور آج ہم سب سیکھیں گے امانت کے تعلق سے۔ جناب، آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں آن دی سیٹ، ماشاءاللہ عالمات، متاثر کن اور مدلل اور معقول گفتگو یہ دونوں فرماتی ہیں۔ عالمہ رابعہ خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اور عالمہ شیرین خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور دونوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جناب، آج امانت کے تعلق سے، یعنی کسی کو کوئی چیز دے دینا اور اس کی حفاظت میں دیکھے پھر ہم مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں تصرف نہ ہو، یہ ہمیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے الحمدللہ ہمارے استاد محترم، ماشاءاللہ۔ آپ کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، معتبر ہیں، متبرک ہیں اور محترم ہیں۔ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست موجود ہیں استاذ الکریم، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ عالمات میں آپ کی سمجھاؤں گی، امانت داری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے دین اسلام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہمیں زندگی جینے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل تنگی کے ساتھ یا بہت نرمی کے ساتھ، بالکل جامع اور مدلل جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے۔ اور اس میں جو بھی احکامات اور ہمیں تعلیمات عطا کیے گئے ہیں، اگر عوام لوگ مسلمان جو بھی اس کی رعایت کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سب کے حقوق کی پاسداری ہوتی ہے اور سب کے حقوق کی رعایت بھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوتی۔ تو امانت بھی اسلامی تعلیمات میں سے ایک ایسا حکم ہے، بہت خوبصورت حکم ہے، کہ جو حقوق کی رعایت کرتا ہے، اور حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ امن و امان کے نفاذ میں بھی ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد بیسیکلی بنیادی مطلب تو اس کا ہے حفاظت کرنا۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ پھر خاص طور پہ اس کو مال سے ریلیٹ کر لیا جاتا ہے کہ مال کی حفاظت، یعنی کہ کوئی کسی کو کوئی چیز دے اور مال
مال دے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اس میں اضافی معنی اگر لیے جائیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ذمہ داریوں میں امانت آ جاتی ہے, پھر رشتوں میں امانت آ جاتی ہے, پھر اخلاقیات میں بھی آپ کسی باتوں کے کچھ باتوں کے امین یعنی ضامن ہوتے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز میں امانت آ جاتی ہیں. تو اس میں کافی بہت زیادہ گہرا اقوال و مفہوم افعال ہے. بھی شامل ہیں. بالکل, تو بہت گہرا مفہوم ہے اس کے ساتھ. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا بنیادی طور پہ مال, لیکن بڑے اگر آپ لیول پہ دیکھیں تو اس میں حقوق بھی آ جائیں گے. ایک سوسائٹی میں گویا کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا امین ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور سبحان اس کے ذمے کچھ نہ کچھ دین اسلام کے احکامات میں بھی وہ امین ہوتا ہے, اسی طرح حقوق کی رعایت میں بھی وہ امین ہوتا ہے. تو گویا کہ امانت کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنا. اور اس سے بڑے اسپیکٹس پہ لیں تو پھر اس کی, اور سب سے بڑھ کر اس کی امپورٹنس یہ دیکھیں کہ قرآن میں اس کا واضح طور پہ ذکر آیا سورہ نساء میں, اور باقاعدہ طور پہ ایک احادیث شریف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم نے امانت کو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے امانت کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, یا اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اور گویا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز امانت کی دیں, یا کوئی شخص کسی معاملے میں امین بنا دیا جائے, تو نارملی کچھ معاملات کو نکال کر نارملی جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اب حفاظت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بذات خود کرے, یعنی کہ جس طرح وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے, جس طریقے سے وہ اس چیز کی بھی حفاظت کرے گا. تو یہ امانت سے مراد ہے, اور شریعت میں اس کی بہت اہمیت ہے. اس سے اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ اس میں تقریباً ہمارے بہت سارے امور شامل حال ہوتے ہیں. جی جناب, ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے امانت کے تعلق سے, یعنی سپرد کی ہوئی چیز. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو چیز کسی کی حفاظت میں دی جا رہی ہے, یعنی جسے امین بنایا جا رہا ہے, وہ اس میں تصرف نہ کرے. اور آج جو عالمات میرے ساتھ ہیں, بریک سے قبل عالمہ رابعہ خان امانت کی تعریف اور اس کی فضیلت کے تعلق سے, اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو فرما رہی تھی کہ ہمارے معاملات میں کس طرح اس کا دخل ہے. ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, اور اس کی اقسام کیا ہیں جناب, کہاں کہاں ہمیں امانت کا خیال رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امانت کی حفاظت اور اس کو مکمل طور پہ ادا کرنا ایک مسلمان پر دینی اور شرعی فریضہ ہوتا ہے. لیکن بعض مسلمانوں میں اگر دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ امانت کی ذمہ داری, امانت داری ہوتی بھی ہے تو وہ صرف مال کی حد تک محدود ہوتی ہے, کہ ان کے پاس کوئی مال ہوتا ہے کسی کا امانتاً تو وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں. لیکن عموماً ان کا دماغ, مطلب کہ ان کا ذہن جو ہے وہ صرف مالی امانت تک جاتا ہے, جبکہ اس کی اور بھی صورتیں ہیں, اور ان صورتوں کا ادا کرنا ایک مسلمان پر اسی طرح ضروری ہے جس طرح مالی امانت کا ہوتا ہے. اور وہ صورتیں ہم مطلب مسلمانوں پر لازم ہیں. اور وہ عموماً ذہن میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہوتی, اور جب معرفت نہیں ہوتی کسی چیز کے بارے میں تو ہم ان امانتوں میں خیانت کر بیٹھتے ہیں. اور اس کی خیانت کا بھی وہی شریعت کی نظر میں حکم ہے کہ یہ کبھی ہیں اور موجب مطلب کہ گناہ ہے انسان کے لیے, تو ان سے بچنا ضروری ہے. اور جب بچنا ہے تو ہمیں پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ صورتیں کون کون سی ہیں, وہ اقسام کون سی امانتوں کے جس کا ہمیں مطلب کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک نااہل انسان ہے, جیسے کہ نااہل انسانوں کو ہم عہدے دے دیتے ہیں, ہم پوزیشنز دے دیتے ہیں جہاں پہ جیسے کہ مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کے پاس یہ ایک اپرچونیٹی مطلب کہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو منصب میں مطلب کہ ان کو منصب سپرد کریں. لیکن اس پہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کسی کو اگر کوئی منصب دے رہے ہیں تو وہ ان کے مطلب کہ سکلز کی بیس پر دیں, نہ کہ اپنی رشتہ داری کی, نہ کہ اپنی قرابت, نہ کہ ان سے پرسنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے رشتہ دار لگتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کسی کو منصب نہیں دو گے. اگر آپ دے رہے ہو تو پھر آپ یہ خیانت کر رہے ہو. اسی طرح دوسرا ہوتا ہے کہ ملازمین جو ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر آئیں, اپنا جو سکلز انہوں نے جو شرطیں رکھی ان کو پورا کریں جتنا ٹائم دیا ہوا ہے. لیکن اگر اس میں وہ سستی کرتے ہیں, وقت پر نہیں آتے, اپنی وہ سکلز جن سے ان کے کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے, اتنا کام نہیں کر کے دیتے, سستی کرتے ہیں, اور پیٹ پیچھے مطلب کہ بہت سارے سامان بھی اٹھا کے کبھی کبھار گھر پہ لے جاتے ہیں بغیر کسی کی اجازت کے, تو یہ کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے میں اپنے جو ہیں اپنے امپلائر ہیں ان کے ساتھ یہ خیانت کریں, اپنی جاب کے ساتھ خیانت کریں. اسی طرح ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ خاص مجلس جو ہوتی ہیں ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ پہ امانتاً ہوتی ہیں. اب ان کی باتیں کہیں باہر بغیر کسی اجازت کے, ان کی رضامندی کے کسی اور کو ذکر نہیں کر سکتے. اس پہ تو شریعت کا بھی یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو بطور امانت اپنے پاس رکھیں گے. اور اس کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر وہ باتیں اگر بتا بھی دیتے ہیں تو جو باتیں کرنے والا ہوتے ہیں پھر ان پہ زوال آ جاتا ہے, وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں, اور آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ شرمندگی کا بھی ان کو وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ کسی کے راز کو جانتے ہیں تو راز کسی کا, جیسے
آپ کو آ کے ٹرسٹ کر کے اپنا آپ کو بتاتے ہیں اپنے راز، تو آپ پہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ ان کی لوگوں کے ایپ پر پردہ رکھیں، کسی کوئی بات بتا دیں تو اس کو اپنی حد تک رکھیں، وہ کہ اگر موافق شرع ہوگا وہ سچویشن دیکھی جائے گی. اور سب سے افضل سب سے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر دی گئی اور نازل کی ہوئی جو ہماری ہوتی ہیں نعمتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے اعضاء ہیں، ہماری صحت ہے، ہمارا مال دولت ہے، ہمارے جو آگے پیچھے سارے دیگر کاروبار جو بھی جتنا بھی ہے وہ ایک بطور امانت بھی ہے. روز قیامت اس پہ ہم پہ سوال کیا جائے گا. اسی طرح جو ہماری عبادات ہیں وہ بھی ایک امانت کے طور پر ہیں، ہمیں ان کو ان کے حق کے ساتھ جیسے ہم پہ فرض کی گئے، واجب کی گئی، جتنی ہمارے جن کی شریعت نے جتنی ہمیں تربیت دی ہے اس کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے. اور اگر ہم جان پوچھ کے کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جناب اسپیشلی خواتین کو، کیونکہ کوئی بات ہے، کوئی راز ہے، کسی نے اپنی امانت کے طور پہ آپ کو دیے، تو آپ کو یہ کہہ کے کہ دیکھو کسی اور کو بتانا مت اور آپ بتا دیں تو ایسا نہیں کرنا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بہن بات کر رہی ہیں، کیسی ہو بہن؟ ہاں جی الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ آج میرے مجھے دعا کی درخواست ہے، میرے عمر بابا کے درجات بلند فرمائے. مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے جی. اچھا نیدا، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے دوسری خاتون کو نا قرض دیا 2-3 لاکھ روپیہ، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس کی زکوٰۃ مجھے پے کرنی پڑے گی کہ نہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی جیسے بولز وغیرہ گھر میں آ جاتی ہیں تو اس کو ویسٹ کر دینا چاہیے یا اس کو رکھ سکتے ہیں، بچوں کی کیا دے دینا چاہیے. یہ پتنگیں آ جاتی ہیں اور گیندے وغیرہ ان کی آ جاتی ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے. اور ان کو ویسٹ کر سکتے ہیں، کسی کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر کسی کو پیسے مل جائیں کہیں سے گرے ہوئے تو ان پیسوں کو کیا رکھ سکتے ہیں یا اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. جی اللہ میں مفتی صاحب کے سامنے بیٹھی ہوں. مفتی صاحب بات ہو رہی ہے امانت داری کی اہمیت کے تعلق سے، امانت کی تعریف کے تعلق سے، اقسام کے تعلق سے. میں چاہتی ہوں تبصرہ فرمائیے. ایک اور کال اگر آپ کی اجازت تو شامل کر لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام ساجدہ ہے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا میرا سوال ہے کہ ہمارے جو میری ساس ہے نا وہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی، تو انہوں کو نا کسی نے کہا تھا کہ آپ نا ہر بسم اللہ شریف پڑھ سکتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ مخصوص ایام میں کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت زبانی ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم متواتر ذکر اذکار ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری زبان پہ جو ہے نا رواں رہتے ہیں یہ چیز، تو عادتاً ہم نے 1-2 دفعہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، توڑ کے لفظ کو پڑھو. تو عادتاً آیت الکرسی وغیرہ ہماری زبان پہ جاری رہتی ہے، تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ساجدہ. آپ کے تینوں سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ میں شامل کروں گی. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امانت کی اہمیت کا اندازہ سے لگائیے کہ ہمارے ہاں جب بھی خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے، خطبہ جمعہ میں باقاعدہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا امانت اللہ. سن لو خبردار اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. اچھا. یعنی یہ الفاظ باقاعدہ خطبہ جمعہ میں کہے جاتے ہیں. جو بھی جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو ان کے کان ان الفاظ سے آشنا ہیں. الا لا ایمان لمن لا امانت اللہ. سن لو اس کا ایمان کامل ایمان نہیں، یعنی ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی سے امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ امانت کتنی اہم ہے. جی. پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ امانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ یا سامان کے ساتھ نہیں ہے. امانت عام ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپرد کیا گیا ہے اس کی حفاظت کرنا، یعنی معاصی میں گناہوں میں استعمال کرنے سے بچانا، یہ امانت داری ہے. اب چاہے اس کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک بہت ہی وسیع مفہوم رکھنے والا ہے. اس کا ایک براڈ پرسپیکٹیو ہے امانت کا. ان سب چیزوں پر امانت داری کا اطلاق ہوتا ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے. آپ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ السلام نے اس کی بات سنی ان سنی کی اور اپنی بات جاری رکھی.
تو بعض کہتے ہیں کہ آپ کے انداز کو دیکھ کر ہمیں یہ لگا کہ شاید آپ کو ناگوار گزری ہے یہ اس کا سوال پوچھنا اس طرح قیامت کے بارے میں۔ سرکاری صاحب صاحب نے اپنی بات مکمل فرما لی، پھر آپ نے پوچھا کہ این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں موجود ہوں، اپنا بتایا۔ تو پھر سرکاری صاحب صاحب نے ارشاد فرمایا اذا دیت الامانہ فانتظروا الساعہ، کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی امانتوں کے ضائع کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا۔ اب آگے پھر انہوں نے پوچھا کہ امانتوں کا ضائع کرنا کیا ہے؟ تو سرکاری صاحب صاحب نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور نااہلوں کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مناسب ہیں ان مناسب کو نااہلوں کے سپرد کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی امانت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو یہ میں نے ذکر صرف اسی لیے کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ امانت کا تعلق صرف مال یا سامان کے ساتھ نہیں ہے، امانت کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، سامان کے ساتھ بھی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن صرف مال یا سامان کے ساتھ نہیں، اس میں حصر نہیں، بلکہ جو بھی اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا یہ امانت داری ہے۔ تو جو ہمارے اعضاء ہیں، ہمارا جسم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانت سپرد کیا گیا ہے، تو اس جسم کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانا یہ بھی امانت داری ہے، اس جسم کی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی امانت داری ہے، روح اللہ کی طرف سے ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، اس روح کی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح ذمہ داریوں کا خیال رکھنا یہ بھی امانت داری ہے۔ اور مشورہ اگر پوچھا جائے تو المستشار مؤتمن، حدیث مبارک ہے کہ جس سے مشورہ پوچھا جائے وہ امین ہے، جس سے مشورہ لیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی سے مشورہ کر رہا ہے تو وہ اسے خیر خواہی کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے درست بات بتائے۔ جیسے اگر کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے کسی سے رشتہ کرنے کے بارے میں، تو اب وہ یہاں پر ضرورتاً اس کا وہ عیب ذکر کر سکتا ہے کہ جس عیب کا تعلق رشتے کے ساتھ ہو، لیکن یہاں یہ ملحوظ رہا کہ صرف اسی عیب کا تذکرہ کر سکتے ہیں، دوسرے عیب کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، اس پہ بھی اسی طرح یہی اطلاق ہوگا، یہی اصول لاگو ہوگا کہ صرف اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو بات اس معاملے سے متعلق ہے، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح مجالس کے بارے میں فرمایا گیا المجالس امانہ، کہ جو باہمی گفت و شنید ہوتی ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے، کسی کی بات سن کر بغیر اس کی اجازت کے کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ من ایسا ہوتا ہے ہم آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اگر آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ المجالس امانہ، اب مجالس امانت ہیں، یعنی جو باہمی گفت و شنید ہو وہ امانت ہوتی ہے، وہ بغیر سامنے والے کی اجازت کے اس بات کو لیک نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر کہے بھی، جی بغیر کہے بھی۔ اسی سے آپ انداز لگا لیجئے کہ میں اس لیے مجالس امانہ کہا کہ جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس اور یہ جو معاملے ہیں یہ سارے بھی خیانت ہی کی صورتیں ہیں، یہ بھی امانت داری کے خلاف ہیں کہ آپ نے کسی کی کال لیک کر دی، آپ نے کسی کا وائس نوٹ لیک کر دیا، کسی کا ٹیکسٹ آپ نے اس طرح لیک کر دیا بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی رضامندی کے۔ تو چونکہ آج کل چل رہا ہے اس لیے میں نے لنک اپ کر دیا۔ بہت زبردست، بہترین۔ اگر یہ خیانت کی صورتیں سب سمجھ جائیں تو ملک کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک کالر شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بہن، بات کیجئے۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے؟ ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ کیا نام ہے پیاری بہن؟ جی میرا نام عافیہ۔ عافیہ، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی سوال میرا یہ ہے، اگر میں نے اپنے بھائی کے گھر کوئی چیز رکھوائی ہے، مطلب سامان رکھوایا تھا، وہاں سے چوری ہو گیا تو امانت، مطلب اپنا گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں نا، تو رکھوایا ہے تو وہاں سے چوری ہو گئے، تو میرے جو نہیں ہے وہ شک، ان کا شک ان پہ میرے بھائی سے جا رہے ہیں، انہوں نے مطلب بیچا ہے اس طرح۔ تو اب آپ بتائیں اس کا کیا مسئلے حل کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے رپورٹ لکھوانی۔ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، مسئلے کا حل بھی بتائیں گے، درود پڑھتے رہیے، اللہ سب کی مشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے امانت کے تعلق سے۔ بریک سے قبل مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو اس تعلق سے فرمائی ہے، اور میں آپ کی سمجھاؤں گی کن صورتوں میں امانت میں خیانت لازم آتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ خیانت کا کیا مطلب ہوگا، کہ وہ واضح طور پہ کہ امانت کی، اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ امانت کی رعایت نہ کرنا بھی ایک خیانت ہوتی ہے، کہ اس میں جس آپ کو جو فریضہ دیا ہے، کیونکہ جیسا کہ امانت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، تو آپ اس میں مال سے تو ریلیٹ نہیں کر سکتے، تو جس ضابطے میں جس جگہ پہ آپ امین ہیں اس میں آپ اپنے فریضے کو جب سر انجام نہیں دیتے تو آپ خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک بنیادی اصول سمجھ لیں تو شاید بہت سارے مسائل اس میں خود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ وقت بھی قلیل ہے۔ تو دیکھیں جہاں پہ اللہ کی فرما برداری ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے مقابل میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کی پاسداری کریں گے تو اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے گی، تو وہاں پہ امانت کے سلسلے میں آپ پہ خیانت بھی لازم آ جاتی ہے۔ جیسے اگر فار ایگزامپل میں آپ کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں، لیکن بنیادی اگر یہ اصول سمجھے تو بہت سارے مسائل اس کے اندر آ جائیں گے۔ جیسے کسی شخص نے اگر کسی کو اپنا ہتھیار امانت کے طور پہ رکھوایا ہے، اور جو امین ہے اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کسی کو ناحق مارنے والا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو وہ ہتھیار نہ دے، یعنی اب خیانت اس پہ لازم آ جائے گی کہ اس کو اس کی امانت جو ہے وہ نہ لوٹائے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب یہ کسی اور کے ساتھ حق تلفی کرنے والا ہے، یا یہ جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ اس کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، یا غلط کمانڈز ہیں کسی بھی سلسلے میں، آپ ایک مثالیں لے لیں کہ جیسے ناحق کرنے والا ہے، کسی کا مال ضبط کرنے والا ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے والا ہے، یا کسی کا حق سلب کرنے والا ہے، بہت ساری صورتیں آ جائیں گی۔ تو اس میں پھر آپ کے اوپر خیانت لازم ہو جاتی ہے کہ پھر آپ اس میں اس کے جو کہتے ہیں نا برائی میں اس کا ساتھ نہ دیں اس ضمن میں۔ اور اس کے علاوہ بھی خیانت لازم کب آتی ہے، لازم تو نہیں بہرحال آئے گی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ عاجز ہو جائیں امانت کی ادائیگی سے۔ جیسے فار ایگزامپل امین نے اپنا مال مانگا، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس بار اب یہ آپ کے لیے اویلیبلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو لوٹا سکیں، تو پھر آپ جس طرح بہت دور رکھا ہوا ہے، یا آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ اگر آپ اس کی امانت لوٹاتے ہیں، کیونکہ قیمتی اشیاء میں یہ والے معاملات بہت حساس ہوتے ہیں کہ کسی نے آپ کو مال رکھوایا ہوا ہے تو اس کی سیکیورٹی اور اس حساب سے موقع محل دیکھ کر دینا، یا فار ایگزامپل آپ کو جان کا خطرہ ہو یا مال چھن جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، یعنی اس وقت کے لیے فی الحال آپ امانت وقت پر ادا نہ کریں۔ لیکن خیانت لازم ہونے کے لیے مین اصول بس یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی امانت کی ادائیگی سے کسی کی جان کو خطرہ ہو، مال کو، عزت کو، تو پھر وہاں پر آپ جو ہے وہ خیانت کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ عمل اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو ابھار رہا ہو تو آپ پہ خیانت لازم ہو سکتی ہے اس وقت کہ، اور اس میں نے آپ کو جیسا مثالیں دی کہ اداروں میں آپ جاب کر رہے ہیں تو غلط کمانڈ لینا، یا اسی طرح آپ جو ہے وہ کہیں کام کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کو دیکھ لیا مصلحت کے طور پہ آپ مصلحت کے طور جو ہے وہ سمجھایا ہے، کیونکہ اصل میں اس حکم کی بنیاد سمجھیں کہ امن و امان کا نفاذ اور حقوق کی رعایت ہے، تو جب اس کے ذریعے امن و امان کا نفاذ ہی نہیں ہو رہا اور حقوق میں حق تلفی ہو رہی ہے، تو پھر جس حکم میں ہی شر ہے، فساد ہے، تو اس سے شریعت پھر وہاں پہ آپ کو خیانت لازم قرار دے گی، خیانت آپ کے لیے لازم ہوگی۔ اچھا، اس کی صورت میں اگر کوئی خیانت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، نقصان کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو امین ہوتا ہے، جس کے پاس آپ اپنا ایمان، جو اپنا سامان ہوتا ہے بطور امانت رکھواتے ہیں، یہ جو حقوق وغیرہ جس طرح سے ابھی پہلے ذکر کیے، تو اگر اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے، عمل دخل کے بغیر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ جو امور ہے وہ کسی طرح سے اسے سرزد نہیں ہوتا، مطلب کہ اس میں خیانت ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، تو اس میں تو اس کا کوئی عمل نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، تو اس کا ضمان، یہ جس کا مطلب کہ جو نقصان ہوتا ہے اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور لیکن اگر آپ کو جیسے فیل ہوتا ہے جیسے میرے پاس کسی کا پیسہ رکھا ہوا ہے اور میری کوتاہی کے بغیر، میرے عمل کے بغیر وہ پیسہ چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، تو اپنی خوشی سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی امین ہے جس کے پاس سامان وہی رکھا ہوا ہے لیکن اس کی عمل یا اس کی کوتاہی کی وجہ سے وہ مال ضائع ہوا ہے، اس کی صورت یہ لے لیں کہ اس کے سامنے چوری ہو رہا تھا، اس کو قدرت رکھتا تھا چوری کرنے میں، روکنے پہ، لیکن اس نے نہیں روکا جان پوچھ کر، یا اس کے پاس سامان رکھا تھا، وہ تو جیسے کسی کی جولری رکھی ہوتی ہے، کسی کا کپڑے رکھے ہوتے ہیں، کسی کے جوتے رکھے ہوتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر کے جب مطلب پہن بھی رہا ہے اور دوسرا اس کو مطلب کہ خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، چوری ہو گیا، تو اس کے عمل کی وجہ سے ہوا، تو اب اس پہ یہ اس کا مطلب کہ اس پہ اس کی ذمہ داری واجب ہوگی اور یہ اس کو مطلب کہ پیسے واپس کرے گا جتنا اس کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو اوور آل یہی ہے کہ آپ کے پاس کسی کا بھی سامان رکھا ہو تو اس کو بغیر مطلب اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کو استعمال نہ کریں بغیر اجازت کے، لیکن اجازت مل جاتی ہے تو اس کو اسی کے کمانڈس کے مطابق استعمال کریں، زیادہ مطلب کہ نقصان نہ دیں ان کو۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، آپ تبصرہ فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوالات؟ اس میں یہ جو ہے وہ تاوان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہلاک اور ایک ہوتا ہے استہلاک۔
ہلاک کا معنی ہے کہ چیز خود بخود ہلاک ہو گئی، اور استہلاک کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس آدمی کی کوتاہی ہو، اس آدمی کی تعدی ہو، اس کی زیادتی ہو یا اس کی کوتاہی ہو۔ اگر آدمی کی زیادتی ہو یا کوتاہی ہو تو پھر اس صورت میں وہ جو سامان یا مال جو بھی ضائع ہوا ہے اسے کہا جائے گا استہلاک، یعنی یہ خود ہلاک کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تاوان لازم ہوتا ہے، اور اگر ہلاک کی صورت تو پھر تاوان لازم نہیں۔ ہلاک کی صورت سے مراد یہ ہے کوئی ناگہانی آفت آ گئی، مثال کے طور پہ آسمانی بجلی گری اور آسمانی بجلی کی وجہ سے مال ضائع ہو گیا، یا سیلاب آیا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے مال ضائع ہو گیا، یا چوری ہو گیا اس کی وجہ سے۔ ابھی سوال بھی تھا ایک کالر کا، اس کو شامل کر بالکل اس کو لنک ہی کر رہا ہوں ساتھ۔ چوری ہوئی اس کی وجہ سے مال ضائع ہوا، یا آگ لگ گئی اور ضائع ہوا۔ لیکن ان صورتوں میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس نے اگر سیفٹی میئرز پورے کیے تھے، حفاظتی اقدامات اپنی طرف سے پورے کیے تھے، اور اس کی کسی قسم کی کوتاہی نہیں تھی، تو ان صورتوں میں اس پر تاوان لازم نہیں ہوگا۔ یہ ہلاک کی صورت ہے، اور یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ مال جو امین ہوتا ہے اس کے پاس جو قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ امان ہوتا ہے، اس پہ ضمان نہیں ہوتا، یعنی تاوان نہیں ہوتا اگر اس کی تعدی، اس کی زیادتی یا کوتاہی کا دخل نہ ہو۔ اگر اس کی زیادتی ہو، اس نے خود مال ضائع کر دیا، خود اٹھا کے خرچ کر لیا، یا خود کسی کو بیچ دیا، یا ایسا تو نہیں کیا لیکن اس نے ضروری حفاظت نہیں کی تھی، اس نے ایسی کھلا چھوڑ دیا مال اپنے پاس اور اگلا چرا کے لے گیا، یا اس نے خود ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں سے پتہ تھا یہ کہ اندیشہ ہے کہ یہاں آگ لگ سکتی ہے، اور اس نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے تھے، تو اس صورت میں یہ استہلاک ہے، اس صورت میں تاوان لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کے بھائی رپورٹ لکھوانا چاہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے بھائی واقعی سچ بول رہے ہیں اور واقعتاً وہ ظاہری طور پر خوف خدا رکھنے والے ہیں اور کردار ان کا ٹھیک ہے اس معاملے میں، تو اس صورت میں تو ان پر چونکہ شرعاً تاوان نہیں بنتا، اور ان کو شوہر کو بھی ان کے چاہیے کہ انہیں اس صورت میں معاف کر دیں اور کوئی صلح صفائی کی صورت اختیار کریں۔ لیکن اگر ان کے بھائی کا کردار اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے، ان کا سابقہ جو ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ، وہ ان کا درست نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور بہن ہے چونکہ یہ تو ظاہری بات ہے، بہن تو کبھی اپنے بھائی کے لیے یہ نہیں کہتی، اپنے رشتہ دار کے لیے یہ خاتون نہیں کہتی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یقیناً میاں کوئی کہے گی اپوز کرتی ہے عموماً، اور یہی معاملہ میاں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال رشتہ داری سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے کہ واقعی وہ ان کا کردار کیسا ہے اور وہ اس طرح کے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کے بھائی اس طرح کے نہیں ہیں، اس صورت میں تو کوئی ان پہ تاوان بنتا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اور چوری ہو گیا، تو اس صورت میں ان پر تاوان نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی کسی قسم کی کوتاہی ہے تو ان پر تاوان ہے، یا اگر ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی سرگرمی میں، ایکٹیویٹی میں پہلے بھی جو ہے ملوث رہے ہیں، تو اس صورت میں تو ان کے میاں کو اختیار ہے وہ جو چاہیں کریں۔ عمیرہ نے ایسا لیکن جو چاہیں کریں کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی زیادتی کریں، مطلب جو قانونی چارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمیرہ نے ملتان سے پوچھا بہن نے کہ 2-3 لاکھ روپے انہوں نے یعنی کہ قرض کسی کو دیے تھے، لیکن اب ملنے کا کنفرم نہیں ہے کچھ ماہ قبل، تو کیا وہ زکوٰۃ دیں گی؟ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو دین ہوتا ہے نا، اس طرح کسی کو دیا ہوتا ہے، یہ دین قوی کہلاتا ہے۔ اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ متعین نہیں ہوتا کہ کب تک واپس کرے گا، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ واپس مل جائے گا، کیونکہ یہ صرف شک کیا نا کہ پتہ نہیں ملے گا۔ عموماً لوگ تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس کی ادائی کب واجب ہوگی؟ زکوٰۃ تو لازم ہے، ادائی واجب ہوگی جب نصاب کا 20% مل جائے۔ جب اتنا مل جائے کہ جو نصاب کے 20% کو پہنچتا ہو تو اس پہ پھر اب یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ بچوں کی گیندیں پتنگیں آ جاتی ہیں دوسرے کے گھر میں، کیا اسے ضائع کر دیں یا کسی کو دے دیں یا اپنے بچوں کو دے دیں؟ نہیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اس طرح کا مال ہوتا ہے لقطے کے احکام میں ہوتا ہے، اور لقطے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اصل مالک کو دینا چاہیے اگر آسانی سے پتہ چل جائے، اور اگر آسانی سے نہ پتہ چلے یا اپنی طرف سے کوشش کی اور معلوم نہیں ہوا، نہ کوئی پتہ کرنے آیا اور نہ ہی آپ کے پتہ کرنے پر جو ہے کوئی اس کی طرف آیا، اور اب یہ امید نہیں ہے کہ اصل مالک یا اصل بچہ آئے گا، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ کسی شریف فقیر کو دے دیں، یعنی کسی اور ایسے نابالغ بچے کو دے دیں کہ جو بچہ جس پر جو غنی نہ ہو، یا نابالغ نہ بھی ہو، بالغ بچے کو بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ گرے ہوئے پیسوں کا بھی، گرے ہوئے پیسے جی شریف فقیر کو دے دیے گا۔ اچھا، یہ ساجدہ بہن نے پوچھا ہے کہ ان کی ساس نے قرآن نہیں پڑھا، ہر لفظ پہ ان کو کسی نے کہا بسم اللہ بسم اللہ پڑھ لیں، وہ ایسا کرتی ہیں، کیسا ہے؟
ایسا کرنا فی نفس ہی تو جائز ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. اور چاہیے یہ کہ وہ کسی سے سیکھ لیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آخری عمر میں بھی کسی سے سیکھا جا سکتا ہے. ہم تلقین یہی کریں گے کہ وہ کسی سے قرآن مجید فرقان حمید ضرور سیکھیں. اور ایام مخصوصہ میں زبانی تلاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ آیات یا وہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. توڑنے کی بات نہیں، توڑ کے بھی نہیں پڑھ سکتی. وہ آیات یا وہ صورتیں جو بطور وظیفہ، بطور ورد، بطور دعا پڑھی جاتی ہیں. جیسے آیت الکرسی کا، آیت الکرسی کو بطور وظیفہ، بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ رابعہ خان اور عالمہ شیرین خان. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی جناب امانت کے تعلق سے، امانت داری کے تعلق سے، اس کی اقسام کے تعلق سے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پہ، ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہم سب کو واقعتاً امین بنائے، اور معاملات میں، ہمارے افعال میں، ہمارے اقوال میں جناب سچ بھی شامل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.